صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا ڈے 150 میں استقبال کرتی ہوں فہم قرآن کے. تو چلیے الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ الدخان کمپلیٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اور ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سورہ کی طرف جو ہمارا سورہ ہے سورہ الجاسیہ. تو چلیے جیسا ہم لوگ ایوری ٹائم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں سوروں کا اور اس کے بعد آیتوں سے شروعات کرتے ہیں، تو ہم اس کا بھی یہ سورہ کا پہلے انٹروڈکشن دیکھیں گے، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا ہم لوگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے سورہ سٹارٹ کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الجاسیہ، یہ جو سورہ ہے سورہ الجاسیہ، اس کا جاسیہ کا نام کا مطلب یہ ہے، جاسیہ کا ورڈ کا میننگ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل. قیامت میں اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتاتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے رہیں گے. تو اسی نام سے جاسیہ سے اس سورہ کا نام لیا گیا ہے آیت نمبر 28 سے، علامتی طور پر جس سورہ میں جاسیہ کا ورڈ یا لفظ آیا ہے. یہ سورہ اس کی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سورہ ترتیب کے لحاظ سے ہمارا 45 سورہ ہے، اس کے اندر 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوعات پر یہ مشتمل ہے. پھر یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے، اور پھر جیسا ہماری ترتیب مکی سوروں کی چلتے آ رہی ہے تو یہ مکی سورہ ہے. اور پھر اس کا اگر ہم زمان نزول اگر دیکھیں گے تو سیم پریویس سوروں کی طرح اس کا بھی ایگزیکٹ زمان نزول نہیں پتہ ہے، پر اس کا موضوع اور مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ دخان کے بعد کی ہی نازل ہونے والی صورت ہے. اور جیسا سورہ دخان کا جو زمان نزول تھا وہ 6 to 10 نبوی یعنی کہ تھرڈ فیز آف مکی دور ہے، تو یہ بھی آلموسٹ اسی دور کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے. موسٹلی 7 نبوی اراؤنڈ یہ سورہ نازل ہوا، جبکہ جو ہے دوران یعنی کہ قحط سالی کا جو زمانہ جس کے بارے میں ہم پریویس سورے میں پڑھے اس کے بعد کی ہی یہ صورت ہے، اسی دوران یہ صورت بھی نازل ہوئی. پھر اگر ہم جوڑی اس کی دیکھیں گے ہم تو یہ سورہ احقاف کی جوڑی ہے جو ہمارا نیکسٹ سورہ آنے والا ہے انشاءاللہ. اور پھر اگر ہم اس کی تھیم پر اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تکبر ہے اور جو استہزاء ہے یعنی کہ جو مذاق اڑانا ہے، اور اپنے خواہشات یعنی کہ ہوا کی جو پرستی کرنا ہے، ہوا کی خواہشات نفس کی جو ہے پرستی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تمام چیزوں سے بچو، تکبر سے، ہوا سے بچو، اور بچتے ہوئے توحید اور آخرت کی جو دعوت تم کو دی جا رہی ہے اس کو قبول کرو. کیونکہ پریویس سورے میں بھی سورہ دخان میں بھی ہم دیکھے تھے نا کہ جو فرعونی جو صفت ہے تو وہ فرعونی صفت انسان کے اندر یعنی کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تکبر کرنا ہے، اپنے آپ کو زمین میں بڑا سمجھنا ہے، تو وہ اسی کا جو ہے وہی سملر تھیم یہ سورہ میں بھی ہم دیکھیں گے. پر یہاں پر کوئی نبی کا ذکر ہم کو نہیں ملے گا، فرعون کا ذکر ہم کو نہیں ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ملے گا، البتہ بنی اسرائیل کی طرف کچھ جو ہے ذکر ہے. تو بہرحال تھیم یہ ہے کہ تکبر اور ہوا سے بچتے ہوئے توحید اور آخرت کی دعوت کو قبول کرو. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو سورہ ہے اس کا مرکزی مضمون تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے، کیونکہ یہ 4th گروپ کے سورہ کو بلانگ کرنے والا ہے، جو سورہ سبا سے سورہ احقاف تک جو ہم 13 سورہ کا جو گروپ دیکھے تھے یہ تمام سورہ توحید پر مشتمل ہے. سلائیڈ نیکسٹ چینج کر دیے تو اچھا رہے گا. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہمارا حوامیم کا سلسلہ چل رہا ہے یعنی کہ حامیم سے جو صورتیں سٹارٹ ہو رہی، تو اس کا یہ 6th سورہ ہے. آلریڈی 5 سورہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیے، اب یہ جو ہے الحوامیم کا 6th سورہ ہے. اس کی کچھ ہائی لائٹس یہ ہیں، چھوٹا سورہ ہے، 37 آیتوں پر مشتمل ہے،
تو اس کی کچھ زیادہ جو ہے اپنے کو ہائی لائٹس نہیں ملیں گے. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر آیات کا بار بار تکرار ہے، بار بار جو ہے آیات کا جو ورڈ ہے وہ بار بار آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار الگ الگ آیات کا مطلب کیا ہے، نشانیوں کو کہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی جو سائنز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر اپنی سائن کا ذکر کر رہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس میں نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں جو سمجھنے والے ہیں، جو پلٹنے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے آیات کا تکرار ہم اس میں دیکھیں گے. تقریباً میں گنی تو 11 ٹائمز ہے، ہو سکتا آپ بھی گنیے، دیکھیے کہ چیک کریے 11 ٹائمز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھیں گے کہ خاص بات اس میں کہ آیت نمبر 14 میں ایام اللہ کا ذکر ہے، جو ہم اکثر پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے خاص جو ایام ہے، خاص جو دن ہے، تو اس کا ذکر ہم کو ملیں گا. اور ساتھ میں آیت نمبر 23 بہت امپورٹنٹ آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. تو یہ آیت بہت ہی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ آیت ہمارے کو آیت نمبر 23 میں سورہ جاسیہ کی ہم کو ملیں گی. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم یہ سورہ کو ایٹ گلانس دیکھیں گے، اس کا ڈویژن اگر ہم لوگ دیکھیں گے، تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے، کیونکہ سورت ہی بہت چھوٹی ہے، 37 آیتیں ہیں، تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے. اب دیکھیے کہ یہ جتنی بھی اب جو آگے آنے والی صورتیں ہیں نا، اس کا ڈویژن بھی ہمارے کو کافی ڈیفیکلٹ ہوگا، کیونکہ ٹاپکس جو ہے بہت ہی فریکوینٹلی چینج ہوں گے. یعنی کہ 3-4 آیتیں کچھ ایک ٹاپک پر چل رہی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد دوسری. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساتھ لمبا سا جو ہے کوئی بھی ٹاپک پر لمبا سا ڈسکشن نہیں ملے گا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہم کو ملیں گے. تو چھوٹے چھوٹے ڈویژنز بھی ہم کو بنانے پڑیں گے، اور پھر اس کے اندر ہم لوگ اس کو 5 حصوں میں سمجھنے کے لیے ڈیوائڈ کریں گے. آیت نمبر 1 سے 6 میں شروع میں تو حامیم کے بعد جیسا قرآن کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو تھوڑا سا بہت ہی مختصر سا قرآن کا انٹروڈکشن ہے، جیسا پریویس سورے میں، جیسا سورہ دخان میں ہم لوگ دیکھے تھے، اور اس سے پہلے کی جو سورت تھی سورہ زخرف میں، جیسا ہم لوگ تھوڑا سا دیکھے تھے کہ قرآن کا زیادہ تعارف ہے، پر اس میں یہاں پر نہیں ملے گا. اس کے امیڈیٹلی بعد اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں نشانیوں کا ذکر ہے، اس کے ذریعے سے دعوت ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 کے بیچ میں جو متکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے، ان کے جو اوصاف ہے، ان کی جو صفات ہے، اور ان کا جو انجام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 کے بیچ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اور ایام اللہ کا اللہ ذکر کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ ہدایت ہے، اس کے اندر دونوں بھی چیزیں ہیں. یعنی کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، اور ایام اللہ کا ذکر ہے. یہ دونوں کو لے کر تم قرآن کو اپنے لیے ذریعے ہدایت بنا لو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 22 میں اگر ہم دیکھیں گے، تو اس میں ہم کو ملے گا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں، اس کا اور ان کا جو عمل تھا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے، ہمارے یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے جو شریعت ہے اور احسانات ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 23 سے آخری آیت تک، یعنی کہ 37 تک ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں انکار آخرت، یعنی کہ ان کا جو عقیدہ ہے، انکار آخرت کے لوگوں کا جو عقیدہ ہے، ان کی کس طریقے سے ان کی سوچ ہے، اور پھر ان کا جو انجام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے. اور جیسا آیت نمبر 36 اور 37 میں ہم آپ کو کنکلوژن یہ سورہ کا ملیں گا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے. تو میں اس کو الگ سے پارٹ نہیں بنائی ہوں، آخری پارٹ میں ہی اس کو انکلوڈ کر دی. البتہ جو ہے 36 اور 37 کنکلوڈنگ پارٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے. تو پھر اس کے بعد چلیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سورہ الجاسیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسا ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد
قرآن کا ذکر ہے تو یہاں پر بھی قرآن کا ذکر آ گیا، پر ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پر کوئی قرآن کی قسم نہیں کھائی گئی ہے اور قرآن کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہے، جو پریویس سورے میں ہم لوگ نوٹ کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ تنزیل الکتاب کے نازل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب تنزیل کا معنی ہم کو معلوم ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر ضرورت کے حساب سے اوپر سے نیچے جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں کتاب کو، وہ کس کی طرف سے ہے؟ العزیز کی طرف سے، زبردست اتھارٹی والے کی طرف سے ہے، اور الحکیم کی طرف سے جو جس کی تمام جو باتیں ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں اور محکم ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ زبردست ہے، اللہ کے احکامات ہے وہ زبردست ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے سے جو ہماری زندگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ رحمتوں کی مستحق ہوں گی۔ اور اگر یہ زبردست ہستی کی طرف سے جو کتاب ہماری طرف نازل کی گئی ہے اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر آخرت کی پکڑ بھی زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ وہ اتھارٹی والا ہے۔ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اگر ہم نہیں فالو کریں گے تو پھر وہ اتھارٹی والا ہماری پھر شدید العقاب بھی کرے گا، وہ زبردست پکڑ بھی ہماری کرے گا۔ اور اگر ہم یہ الحکیم کی طرف سے جو حکمت بھری مبنی جو کتاب ہے، محکم جو کتاب ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر ہماری بھی پوری جو زندگی ہے وہ حکمت والی زندگی بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اتنا ایک بریف انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ قرآن کا کروانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ زمین اور آسمان میں، اور زمین اور آسمان کی تمام درمیانی چیزوں میں، اور درمیانی چیزوں میں ہماری خود کی اپنی ذات اور اپنی نفس آ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ آیات، البتہ بہت زیادہ جو ہے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، جو یقین کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ورنہ پھر زمین اور آسمان اور انسان کی خود کی اپنی جو ذات ہے اس کے اندر انسان کو کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی اگر وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہاری اپنی پیدائش میں، یعنی کہ آپ کا اپنا خود کا جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش، آپ کی جو خلقت ہے، کہ جیسا آپ کچھ بھی نہیں تھے، ایک زمانہ تھا، ایک وقت گزرا جس کے اندر سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی کہ ایک انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد انہیں جو ہے ایک وجود میں آیا، اور وہ بھی کیسا حقیر وجود میں آیا، رائٹ؟ ایک حقیر پانی، گندے پانی کے جو ہے نطفے سے، اور یعنی کہ بلڈ مینسس کے جو بلڈ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ انسان وجود میں آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر اس کے اندر غور کریں گے تو اس کے اندر بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے؟ اتنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، اس کے بعد ایک حقیر پانی سے بنائے گئے، اب تم جب وجود میں آ گئے تو اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، اتنا غرہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی آیت، العزیز اور الحکیم کی آیتوں کا ہی انکار کرنے بیٹھ گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر خلقت کے اوپر ایک بھی بات یہ نکلتی ہے کہ تمہاری پیدائش پر غور کرنے کی بات اس میں یہ بھی نکلتی ہے کہ ہمارا جو باڈی ہے، ہماری جو باڈی کے سسٹمز ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نروس سسٹم بنایا، کس طریقے سے ہمارا ریسپریٹری، سرکولیٹری اور پھر ہمارا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہمارا ہر چیز، ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ تمام جو سسٹمز اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے دماغ میں کیسا نیورونز ہے، کیسے جو ہے ایک ایک بجلی جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، اور کیسے ریفلکسز جو ہے وہ ہمارے کو بھیج رہی ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بہت زیادہ نشانیاں، اگر تم غور کریں گے، ایک انگلی کو دیکھ لو، انگلی کس طریقے سے تمہاری مڑتی ہے، کس طریقے سے اس کے اندر کیا کیا سسٹم اللہ تعالیٰ، کتنی ہڈیاں، کتنے جوائنٹس اور کتنے لیگمنٹس اور ٹینڈونز اور آپ کے مسلز اور آپ کے کیا کیا چیزیں اس کے اندر لگتی ہے جو آپ کے موومنٹ کے لیے جو ہے یعنی کہ وہ ریسپانسبل ہے۔ اور ذرا سا آپ دیکھیے کہ ذرا پیر ٹیڑھا ہو جائے اور پیر موچ کھا جائے تو انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ کیا انسان یہ سوچتا نہیں ذرا سا چیزوں میں تھوڑا امبیلنس ہو جائے، ذرا سا جو ہے بلڈ جو فلو ہو رہا وہ کلوٹ ہو جائے، اور ذرا سا کوئی جو ہارمونز ہے، کوئی فلوئڈ ہے، کوئی چیز میں امبیلنس ہو جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، اس کی حالت کیا ہو جاتی، وہ کس طریقے سے جو ہے بستر پر جو ہے پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سوچ کے دیکھو کہ تمہاری خود کی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں پھیلا رہا ہے، یعنی کہ جو دوسرے انسان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی دوسری جو کریشن ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے رہو، زمین میں چلنے والے رہو، زمین پر رینگنے والے رہو، یا پھر سمندر کی مچھلیاں رہو، سمندر کی ڈفرینٹ کریشنز رہو، اس کی جو
چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ تمام چیزیں جو زمین میں چل رہی پھر رہی اور ساری چیزیں اس کے اندر بھی کیا ہے بڑی نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یوقنون، کہ ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ بولے جو ایمان لانے والے ہیں، اب دوسرا جو ہے یقین لانے والے، یعنی کہ جس کو بالکل شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود میں، ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اور جو بالکل یعنی کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا ہے، جو کوئی چیز پہ غور اور فکر نہیں کرتا، جو نہ اپنی خلقت پہ، نہ اطراف کی کریشن میں، نہ زمین اور آسمان میں، اس کے لیے ایک بھی نشانی اس کے اندر نہیں ہے. جو غور کرنے والا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی ہدایت کی راستہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا راستہ نکال لیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، یعنی کہ کس طریقے سے دن آ رہی اور رات آ رہی، اور پھر اسی طریقے سے کیسا روٹیشن اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس رزق میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، کہ کس طریقے سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے رزق تمہیں آسمان سے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے. رزق آسمان سے کہاں سے نکل رہا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو پانی جو رزق کا ذریعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آسمانوں سے جو ہے نازل فرماتے ہیں. اور رین کے بارش کے بارے میں ہم لوگ پریویس سورے میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر اس کے ذریعے سے وہ مردہ زمین کو زندہ جلا اٹھاتا ہے. یعنی کہ جو مری ہوئی زمین تھی اس کے اندر پھر کس طریقے سے وہ بھبک اٹھتی ہے اور نباتات اپنے اندر سے جو ہے وہ نکال باہر پھینکتی ہے. اور ہواؤں کی گردش میں کیسے ہوا اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کچھ ہوا ہے جو ٹھنڈی ہے، کچھ گرم ہے، کچھ جو ہے ونڈس کے ڈائریکشن بھی ہم جانتے ہیں نا، ونڈس کے جو ڈائریکشن ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے کتنے، یعنی کہ ہوا اتنی اہم چیز ہے کہ تمام پالینیشن اور تمام جو نباتات کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. لقومی یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ حق کے ساتھ بیان کی جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک بیان کریں، ایک تو حق کا مطلب کیا ہے، جو صحیح ہے وہ بیان کری جا رہی ہے. ٹھیک ہے، حق اگر جو ہے جھوٹ کے اپوزٹ میں لیا جائے، سچ کے معنی میں لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ٹھیک ٹھیک، اور اگر حق کے معنی مقصد کے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تمام جو نشانیاں ہیں تمہارے سامنے ایک مقصد کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے. کہ سوچو کہ زمین اور آسمان کیسا بنا ہے. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بنائے اور کس کے لیے بنائے، تمہارے لیے بنائے، اور تم کس کے لیے بنے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے بنے ہو. یہ مقصد کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے سمجھو، اور کیسا پرفیکشن کے ساتھ، کیسا بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. یعنی کہ اتنا سب سمجھانے کے بعد، اتنا سب بتانے کے بعد اب اور کیا چیز چاہیے جس سے جو ہے لوگ ایمان لے کر آئیں. اچھا، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے. کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا دنیا کی جو مصروفیت ہے، بہت بیزی جو ہے ہماری لائف ہے، ہمارا جو ہے اتنا ٹائٹ اسکیڈول ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جیسا ہم مصروفیت سے اپنے فارغ ہوتے ہیں تو پھر موبائل کے اسکرینس کے سامنے جو ہے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا ہے کہ اپنی ذات پہ، اپنی زندگی پہ، اپنی کمیوں پر، اور اپنی جو ہے یعنی کہ کمزوریوں پر، اور اپنی محتاجی پر، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو قدرتیں ہیں، اس کے اوپر بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں، بہت ہی کم اس کے بارے میں جو ہے غور اور فکر کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. ایک جو ہے لمحہ، ایک وقت، کوئی نہ کوئی اپنی دن کے اسکیڈول میں سے نکالے ہم، جس میں ہم جو ہے اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر، یا کوئی بھی چیز پر جو ہے ہم غور کریں، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں، اس سے اللہ کی قدرت سمجھے، اور اس سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن کر جو ہے اس کا احساس ہم کو کرنے کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں. کون؟ ایمان لانے والوں کے لیے. کون؟ یقین رکھنے والوں کے لیے. کون؟ عقل رکھنے والوں کے لیے. تو کیا ہم یہ مومنین میں سے نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ یقین رکھنے والے اور یہ عقل رکھنے والوں میں سے نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کو چاہیے کہ اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ تباہی ہے، ویل لکل افاکن اثیم. اب یہاں پر ٹاپک چینج ہو رہی، آیت نمبر 7 سے ہمارا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور ویل نامی جہنم ہے. کس کے لیے ہے؟
افاکن اثیم کے لیے. افاک کا مطلب کیا ہے کہ جو بہت زیادہ جھوٹا ہے اس کے لیے اس کو افاک کہتے ہیں. بہت زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے جھوٹا. اور پھر اثیم کا مطلب کیا ہے کہ بد عمل، یعنی کہ جو اچھے اعمال کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، اور جو برے اعمال سے بچ سکتا پھر بھی ہٹ دھرمی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ بغاوت کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ، اور پھر کیا ہے کاہلی کے ساتھ، اور پھر یعنی کہ سستی کے ساتھ جو ہے وہ برے اعمال سے نہیں بچتا، اچھے اعمال نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ، اور یہ اثیم بھی جو ہے سخت مبالغہ کا، یعنی کہ ایگزاجریشن کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ، اس کا مطلب نکلتا ہے. تو بہت زیادہ جو بد عمل ہے یا بہت زیادہ گنہگار ہم بول سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بہت زیادہ گنہگار اور جو بہت زیادہ جھوٹا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تباہی ہے. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹے بد عمل ہر اس جھوٹے اور بد عمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، پر وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو وہ اور پڑھی جاتی ہے اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے استکبار کے ساتھ، پورے تکبر کے ساتھ، یعنی کہ وہ آیت کو وہ سنتا بھی ہے پر پورے تکبر اور استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑ رہتا ہے کہ گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں، کہ گویا ایسا انہیں اس کے اوپر ریاکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کا ریاکشن یہ رہتا ہے، رد عمل اس کا یہ رہتا ہے کہ پورے تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ جو ہے ایسا کرتا ہے کہ سنی انسنی کر دیتا ہے، اس کو سنائی نہیں جیسا جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو اب یہ تکبر والا جو شخص ہے اس کے یہ دو صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ افاک ہے اور وہ بہت زیادہ اسیم ہے، اور اس کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ سننے کے باوجود بھی اس کو جو ہے انسنی کر دیتا ہے، اور پھر اپنے ہی تکبر پر جمع رہتا ہے اور اپنے ہی عمل پر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور اسی کے اوپر جمع رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہاں پر ایسا ہے نا کہ حدیث میں ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ جو بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ اس کو کیا کرتی ہے، جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ جھوٹ بولتے رہتا یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جھوٹ کیا ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے. اور پھر اسیم یعنی کہ جان بوجھ کر نیکی نہیں کرنا، جان بوجھ کر گناہوں سے جو ہے نہیں بچنا. تو یہ کس کی صفت ہے؟ یہ متکبرین کی صفت ہے. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم یہ متکبرین میں سے تو نہیں ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے نیکی کے کام نہیں کرنے والے ہیں. یعنی کہ جیسا ہے نا کہ بھائی اسیم اس شخص کو بھی ہم بول سکتے ہیں جیسا کہ نیکی کے مواقع اس کے سامنے ہوتے ہیں پر وہ کیا ہے اس کو لائٹ لینے والا ہوتا ہے. ہاں کر لیں گے، ارے بھائی امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے. تو چیزوں کو انہیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو اہمیت نہیں دینے والا ہوتا ہے اور سستی اور کاہلی سے وہ کام نہیں کرتا. اور پھر چاہے تو گناہوں سے بچ سکتا پر گناہوں کو بھی حقیر سمجھتا ہے، گناہوں کو بھی بہت لائٹ لے لیتا ہے اور پھر آرام سے جو ہے گناہوں کو بھی کر لیتا ہے. تو یہ جو نیکی کے مواقع ملنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو محروم رکھ رہے تو پھر خدا نخواستہ ہم جو ہے اسیم میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بدعملی کے کام نہیں کر رہے اور پھر سستی اور کاہلی نہیں کر رہے اور جان بوجھ کر جو ہے گناہوں سے نہیں بچ رہے. اور پھر کیا ہے کہ ہم اس سے بھی بچنا ہے کہ نیکی کے مواقع ملے اور پھر ہم اس سے جو ہے دور رہیں، ایسا جو ہے ہم کو نہیں کرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور پھر ان کا اور ایک جرم کیا ہے، ایک جو ہے افاق ہے، دوسرا اسیم ہے، اور تیسرا متکبرین کا جرم یہ ہے کہ آیتوں کو سننے کے باوجود بھی اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. سنی انسنی کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب دیکھیے کہ ایسے کرنے والوں کے لیے کیا ہے، فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو. ہماری آیت میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر ایک خاص بات جو ہم نوٹ کریں گے، علم کی بھی بہت زیادہ اس کے اندر تکرار ہے. یعنی کہ وہ شخص کے بارے میں یہ سورے میں زیادہ بتایا گیا ہے جو جانتے بوجھتے کام کرتا ہے، جو علم رکھنے کے باوجود بھی کام کرتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر علم کا ورڈ آ گیا. اب آپ کا یہاں پر آپ کو بہت الرٹ اور دیکھنا ہے کہ آگے پھر علم کا ذکر کہاں اور کب آئے گا. تو بہرحال تو اب یہاں پر کیا ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہماری آیات یعنی کہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی، اس کو معلوم ہو جاتا، اس کو علم کا مطلب کیا ہے جو اپنے اندر وہ ادراک کر لیتا، اپنے اندر اس کو ایبزارب کر لیتا، سب سمجھ میں آ جاتا اس کو.
تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے. یعنی کہ اب عمل نہیں کرنا ہے نا تو کیا کرنا ہے, اب اس کا مذاق بنا لینا ہے, اس کا استہزاء کرنا ہے, اس کو جو ہے اب مذاق. اب دیکھیے کہ اکثر بھی جو ہے جس کو عمل نہیں کرنا رہتا نا, جب آپ کبھی کسی سے سیریسلی آپ کبھی بات کریے, اب اس کو عمل نہیں کرنا رہتا تو انہیں کچھ تو بھی جو ہے مذاق کر کے وہ بات کو کیا کر دیتا, ٹال دیتا. تو یہ مذاق بھی, بہت زیادہ مذاق بھی کرنا جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے. یعنی کہ ہر ٹائم جو ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ, ہر ٹائم جو ہے ہر چیز کو مذاق بنا کے جو ہے اس کو چھو کر دینا, اس کو جو ہے لائٹ لے لینا, اس کو جو ہے پیچھے ڈال دینا, تو یہ والا ایٹیٹیوڈ. مذاق کرنا الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے کوئی بھی چیز کا مذاق بنا لینا, یہ چیز جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو یہاں پر متکبرین کی صفت آ گئی, استہزاء کرنے والوں کی بھی جو ہے یہ صفت آ گئی. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اب یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں, اب جو متکبرین ہیں ان کے لیے کیا بتائے اللہ تعالیٰ, عذاب علیم ہے بتائے, یعنی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب کس کے لیے ہے, جو استہزاء کرنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا عمل کیا تھا, انہوں استہزاء کرنے والے تھے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کو جس طریقے سے اللہ کی آیتیں جب آتی تھی تو انہوں کیا کر رہے, مذاق اڑا رہے, مذاق اڑا کے کیا کر رہے, آیتوں کو نعوذ باللہ گویا دوسرے الفاظ میں کیا کرنا مطلب ہوتا کہ ذلیل کر دینا. آیتوں کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے, آیتوں کو ذلیل کر رہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو عذاب مہین میں جو ہے مبتلا کرے, ان کو بھی ذلت والا اللہ تعالیٰ عذاب ان کو دے رہے ہیں. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی. یعنی کہ دنیا میں جو مال اور دولت اور عزت اور رتبہ اور شہرت, یہ جو بھی چیزیں ان کو کام نہیں آئے گی. اس کے علاوہ اس کا اور ایک بھی مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں ہو سکتا کہ کوئی اچھے نیکیاں کرے ہوں گے انہوں, ٹھیک ہے, پر کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا, کیونکہ اب جیسا ہے نا کہ ایک انسان جو ہے ایمان نہیں رہنے کے باوجود یہ تمام متکبرین اور جو ہے استہزاء کرنے والی اور پھر آیتوں کو جو ہے اگنور کرنے والی اور افاق اور اسیم والی صفت ہونے کے باوجود بھی وہ ایک اچھا بیٹا ہو سکتا, ٹھیک ہے, وہ ایک اچھا مہمان نواز ہو سکتا, وہ ایک اچھا چیریٹی دینے والا ہو سکتا. تو یہ جو بھی اس نے دنیا میں کسب کیا تھا, جو دنیا میں اس نے کمایا تھا, وہ پر اس کے یہ اعمال کی وجہ سے, اس کی یہ صفات کی وجہ سے اس کے وہ اعمال اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے, نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا اولیاء بنا لیا تھا, جسے انہوں نے اپنا ولی بنا لیا تھا, اولیاء بنا لیا تھا, اپنا سرپرست بنا لیا تھا. تو وہ بھی قیامت کے دن ان کو کام نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور ان کے پاس یہ پوری جو ہے صفات ان کے پاس موجود ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب ان کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کی اور کچھ بات بتاتے ہیں. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہدایت ہے, ہدایت تو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت رکھ دیے, پر ہر کسی کو یہ ہدایت نہیں ملے گی. کس کے لیے ہے ہدایت, اللہ تعالیٰ بتا رہے ان لوگوں کے لیے ہے جو ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے, پر جو لوگ یہ اوپر والی جو صفات کا جو ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان کے وہ صفات میں اگر وہ ملوث ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے رجزن علیم ان کے پاس تیار کیا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے قرآن کو مانا نہیں, انہوں نے قرآن کا استہزاء کیا, قرآن کی آیتیں سننے کے بعد تکبر کیا اور اپنے ہی جو ہے برے عمل میں پڑے رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے لیے کیا ہے, رجزن علیم ہے. اب دیکھیے کتنے چیزوں کا ذکر آ گیا نا, عذاب علیم آ گیا, عذاب مہین آ گیا, عذاب عظیم آ گیا. اب یہاں پر جو ہے عذاب من رجز علیم ہے. رجز ایکچولی کس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے انسان کو جو ہے کراہیت آئے, جھرجھری آئے, نفرت پیدا ہو, گندا جو ہے محسوس ہو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسے برے عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. یعنی کہ مسخر کا مطلب کیا ہے, ہم کو معلوم ہے نا, کنٹرول کر دیا, تابع اللہ تعالیٰ کر دیے. سمندر میں کس طریقے سے کشتیاں چلاتے ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو, آسمان اور زمین کی تمام چیزیں. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتائے نا کہ قرآن کے اندر ہدایت ہے, تو یہ تمام آیات قرآن کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جس میں جو ہے اعلیٰ اللہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں, نعمتوں کا ذکر کرے. سب کچھ اپنے پاس اللہ تعالیٰ یعنی کہ
سب کچھ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دیا ہے. جس طریقے سے انسان ادھار دیتا نا تو ویسا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پاس سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے استعمال کرنے کے لیے. ہمارے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں, لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, جو غور و فکر کرتے ہیں, ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے دن آنے کا, یعنی کہ ایام اللہ, جو بڑا اللہ تعالیٰ کا جو دن ہے, عذاب کا دن ہے, برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کا دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے یا عذاب کے آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے, ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں. اب دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصیحت یا پھر یہ جو حکم تھا وہ ابتدائی یا پھر جو مکی دور کا زمانہ ہم بولیں گے تو وہ دور میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ ان کے تمام ظلم اور زیادتی کو کیا کرنا ہے, ایمان والوں کے اوپر یعنی کہ صحابہ اکرام کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ یغفرو, ان کو معاف کر دو, ان کی چیزوں کو نظر انداز کر دو, ان کو درگزر کر دو. کیونکہ ابھی یہاں پر کیا ہے, دعویٰ کا زمانہ ہے, ابھی یہاں پر دعوت دینے کا ٹائم ہے, ابھی یہاں پر ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہاں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا تھا, کفو ایدیکم, کہ ہاتھ ہم کو روکنے کا حکم ہے کہ ان کے جو ہے پلٹا کر جواب نہیں دینا ہے, انہوں جو ہے برائی کرے تو برائی نہیں کرنا ہے, ان کے جو ہے مذاق پر ہم ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے, ان کے ظلم پر واپس ظلم نہیں کرنا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, معاف کر دینا ہے. تو یہ ہے دعوت کا طریقہ کہ کیا کرنا ہے کہ جب آپ دعوت دیتے رہتے تو سامنے والا جب ابھی آپ کی بات نہیں سمجھا ہوا ہے, ابھی آپ کی بات اس کے دل میں نہیں اتری ہوئی ہے, تو وہ ٹائم پر اس کی جو زیادتیاں ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے, یغفر کرنا ہے, اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کرنا ہے, معاف کر دینے کا ہے, کیونکہ ابھی دعوت کا ٹائم ہے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب مدینے کو ہجرت کر لی تو اب حکم کیا ہوا کہ اب تم جو ہے اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے, اگر پھر بھی اب انہوں تمہارے اوپر ظلم کرے. یہ نہیں کہ پہلے کے پرانے بدلے نہیں, بلکہ بعد میں اگر ظلم کرے تو پھر ہاں ٹھیک ہے, اب تم بھی جو ہے واپس بدلہ لے سکتے ہو. تو اب یہاں پر کیا حکم دیا کہ ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ تعالیٰ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. اور پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کرنا ہے, ان کا معاملہ چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ خود کیا کریں گے, ان کی جو کمائی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ان کو دیں گے, چاہے تو دنیا میں دے چاہے تو آخرت میں دیں گے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا, اور جو برائی کرے گا وہ سب ہی اس کا خامیازہ بھگتیں گے. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو, اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر, ان کی کچھ نعمتوں کا ذکر ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی تھی, ان کو احکامات دیے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی, یعنی کہ ان کے نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوتوں کا سلسلہ رکھ دیا تھا. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا تھا, یعنی کہ دنیا کی بھی جو ہے سامان سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی تھی. فضلتکم علی العالمین, پوری جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی, اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ دین کے معاملے میں ان کو تمام چیزیں کھول کھول کر ان کو بتا دیا تھا. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہوا, بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا. اب دیکھیں پھر سے علم کا ذکر آ گیا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. ٹھیک ہے, دین دیا تھا, نبوت دی تھی, کتاب دی تھی, حکم دیا تھا, سامان ضیافت دنیا بھی نوازی تھی, آخرت بھی نوازا تھا, دین اور دنیا دونوں بھی اللہ تعالیٰ دیے. اس کے باوجود بھی اختلاف کرے, یعنی کہ اختلاف کا کوئی گنجائش تھی نہیں. جب سب چیزیں اوپن ہیں تو پھر گنجائش کہاں سے نکلتی اختلاف کی, پر پھر بھی علم آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اختلاف کی وجہ ناواقفیت نہیں تھی, یعنی کہ ان کو لا علم نہیں تھے, ناواقف نہیں تھے, بلکہ واقفیت ہونے کے باوجود, علم آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا. اب ہم کو بھی اپنے اعمال پر, اپنے حال پر ہم کو بھی غور کرنا ہے کہ آج ہمارے پاس بھی واضح تعلیمات موجود ہیں, اس کے باوجود بھی آج ہماری امت اختلاف پر پڑی ہوئی ہے. آج ہماری امت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر پڑی ہوئی ہے. ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے اس طریقے سے ایک امیج تھی, اس میں اتنا خوبصورت طریقے سے جو ہے ہماری امت کا حال بتایا جا رہا تھا کہ ایک جھاڑ ہے اور جھاڑ کی الگ الگ شاخیں ہیں, ہر جھاڑ پہ ایک ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ایک آرا ہے جس سے وہ دوسرے بندے کے جو جھاڑ کی جو شاخ ہے اس کو کاٹ رہا ہے.
اور ایک اس کی ایک بندہ دوسرے کو کاٹ رہا ہے، دوسرا بندہ تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اور ہر ایک دوسرے کی شاخ کو کاٹ رہا ہے۔ اب سوچئے کہ انجام کیا ہوگا، ہر ایک انسان گرے گا اپنی جگہ سے، ہر ایک انسان جو ہے اپنی جگہ سے گرے گا۔ تو سوچ کے دیکھیں کہ آج ہماری امت کا یہی حال ہے کہ اختلاف میں پڑے رہ کر ایک دوسرے کی بس جو ہے ٹانگ کھینچنے میں اور ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے، اس میں جو ہے ہمارا جو دین کا کام ہے، جو ہم مل کر سکتے تھے تو جو رزلٹ آ سکتا تھا، وہ دین کا کام پہ اثر ہو رہا، اللہ کا دین کے کام جو ہے متاثر ہو رہا، اللہ کا دین کا کام رک رہا، یہ ہم نہیں سمجھ رہے اور ایک دوسرے کو جو ہے روکنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ علم آ جانے کے باوجود علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے بغیم بینہم، ایک دوسرے سے جو ہے بغی رکھتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے پھٹنا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے نفرتیں کرتے تھے۔ اور کیونکہ ان کے سامنے جو ہے اپنی عزت، اپنی انا، اپنی جیت، اپنا ہر چیز اپنا تھا، تو ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جو بغی میں، ایک دوسرے سے پھٹنے میں جو لگے ہوئے تھے، تو اس کی بنا پر آپس میں اختلاف کرے، حالانکہ ان کے پاس کتاب، علم، قرآن، یعنی کہ ان کے زمانے میں توریت اور ہمارے لیے قرآن موجود تھی۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، یہ کوئی جو ہے یعنی کہ تسلی دینے کے انداز میں نہیں بولتے اللہ تعالیٰ کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنا مطلب اختلاف کیوں کر رہے، ٹھیک ہے تمہارے اختلاف کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ غصے سے وارن کرنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا ایسے معاملات میں تم پڑے ہوئے ہو تو تمہارا فیصلہ قیامت میں ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اس کے بعد اب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہ راہ پر یعنی کہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، یعنی کہ جو علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت دے رہے کہ تمہارا کو اتباع کس کی کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو شریعت عطا کی ہے، ان کے احوا کے پیچھے مت چلو، ان کے خواہشات نفس کے پیچھے، ان کے ہوا کے پیچھے تم مت چلو جس کو علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ابھی پریویس آیت میں بولے کہ علم کے باوجود انہوں یہ کرے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کو علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی ایک انسان کے پاس علم ہو، اگر وہ علم اس کو فائدہ نہ دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان جاہل ہے، وہ انسان لا علم ہے، کیونکہ علم فائدہ جب یعنی کہ علم عالم آپ اس کو بولیں گے جس کا علم اس کو فائدہ دے رہا۔ اگر ایک علم جو ہے انسان اپنے ذہن میں جمع کر کے رکھے اور اس کا اس کو فائدہ نہیں ہو تو وہ تو انسان جو ہے جاہل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جاہل تو کم سے کم علم نہیں ہے نا، پر یہ جو پڑھے لکھے جو جاہل ہوتے ہیں، جو علم والے جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہونے کے باوجود بھی انہوں جو ہے اس کے پر عمل نہیں کرے۔ جیسا فار ایگزامپل دو شخص ہے، دونوں شخص جو ہے اندھیرے اور خطرناک راستے پر ہے، ایک شخص کے پاس بیٹری نہیں ہے، ایک شخص کے پاس ٹارچ نہیں ہے فار ایگزامپل، اور دوسرے شخص کے پاس ٹارچ ہے، پر جس کے پاس ٹارچ نہیں ہے انہیں تو ٹارچ اسی لیے استعمال نہیں کر رہا کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ پھر نقصان اٹھا رہا، یا وہ گڑھے میں گر جا رہا، یا پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو زخمی کر لے رہا۔ پر جو انسان، آپ کس کو بے وقوف بولیں گے؟ وہ انسان جس کے پاس ٹارچ ہونے کے باوجود وہ بند رکھ رہا ٹارچ کو اور پھر اپنے آپ کو زخمی کر رہا اور گڑھے میں گر رہا، تو آپ دونوں میں سے کس کو بے وقوف بولیں گے؟ اس کو جس کے پاس ٹارچ ہے۔ تو اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہونے کے باوجود اگر وہ اس کا استعمال نہ کرے اور اس کو عمل میں نہ ڈھالے اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کی جو ہے فلاح نہ پالے، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک لا علم ہے، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے جاہل ہے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی دنیا والے کام نہیں آ سکتے، تو لہٰذا کسی خواہشات نفس کے پیروکاروں کے پیچھے ہم کو نہیں چلنا ہے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقین کا ساتھی اللہ ہے، واللہ ولی المتقین، کہ ولی اللہ کا، اللہ ہمارا جو ہے اللہ متقین کا اولیاء بن جاتا ہے، اللہ متقین کا ولی بن جاتا ہے، اور یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، قرآن کا یہاں پر بہت ہی پیارا تعارف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ بصائر ہے، یہ جو ہے بصیرت کی روشنیاں ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہے، پر اس سے ہدایت اور نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو یقین رکھنے والا ہے، انہیں اپنے آپ کو اس نے اس قرآن سے ہدایت لیتا ہے
اور اپنے آپ کو یہ رحمت کا مستحق بنا لیتا ہے، یہ رحمت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو بات بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کا ساتھی ہے۔ متقی کا مطلب ہم کو معلوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ دنیا میں جو انسان اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مطابق بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ اس کا اولیاء بنے، کیوں نہ بنے اللہ، کیوں اس کا ولی نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ، ڈیفینیٹلی اس کا ساتھی بنے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو آپ کس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، آپ کس کو اپنا ساتھی اور سرپرست آپ کس کا بننا چاہتے ہیں؟ جو آپ کی بات سنتا ہے، جو آپ کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، جو آپ کے غم، آپ کی ناراضگی کا خیال رکھتا ہے، آپ کی ہر بات بولنے سے جو ہے وہ مانتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے دل کے قریب کر لیتے ہیں، اپنا جو ہے اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، آپ اس کا پروٹیکٹر بن جاتے ہیں، آپ اس کی جو ہے بیکنگ کرتے ہیں، آپ اس کا سپورٹر بن جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی متقین کا سپورٹر بنتا ہے، جو اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سپورٹر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پروٹیکٹر بن جاتا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محافظت میں لے لیتا ہے۔ اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ، ولی کا ڈیفینیشن ہم لوگ پڑھے تھے نا، کہ ایسی جگہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سوچ کے دیکھو، کیا یہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، جو سیئات میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، ایک طرف ایمان والے اچھے عمل کرنے والے ہیں اور دوسری طرف گناہ کرنے والے ہیں، برے اعمال، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، کیا دونوں کا آخرت میں انجام ایک جیسا ہوگا؟ یعنی کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارا، ہر عمل سے پہلے سوچ رہا اللہ کی جو ہے احکامات کیا ہے، اور ایک جو منمانی کی زندگی گزارا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارا، تو کیا یہ دونوں کا انجام قیامت میں ایک جیسا ہوگا؟ سوچ کے دیکھو، عقل استعمال کر کے دیکھو۔ اب دنیا میں ہی دیکھ لو کہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک پڑھنے والا ہے اور ایک نہیں پڑھنے والا ہے، ایک لاٹوری کرنے والا اور پھر جو ہے لفاظی کرتے ہوئے اور یہاں وہاں گھومتے پھرتے ہوئے بے حیائی اور جو ہے غلط کام کرتے ہوئے اور جو ہے نہیں پڑھے گا، تو کیا ایک دن رات محنت کرنے والا، راتوں کو جاگ کر پڑھائی کرنے والا اور پنکچوئل رہنے والا اور پھر اٹینڈنس جس کی 100% ہے، کیا دونوں کا یعنی کہ ریزلٹ سیم رہے گا؟ دنیاوی اعتبار سے سوچ کے دیکھو، کیا ایسا ہو سکتا؟ جو محنت کرتا، جو محنت نہیں کرتا برابر ہے، جو پڑھتا، جو نہیں پڑھتا برابر ہے، جو والدین کی خدمت کرتا، جو والدین کی خدمت نہیں کرتا، کیا وہ دونوں برابر ہے؟ ایک ایون والدین جو بہت انصاف کرنے والے اپنی اولاد کے بیچ میں، وہ بھی جو ہے اپنی محبت پر کنٹرول نہیں کر سکتے جب اولاد جو ہے ان کے یعنی کہ دو قسم کی اولاد ہے، ایک اطاعت اور فرمانبردار اور ایک اطاعت اور فرمانبردار نہیں کرنے والی۔ تو جب یہ نہیں ہو سکتا، تم دنیاوی اعتبار سے تم دیکھو، نہیں ہو سکتا۔ ایک جو شخص ہے جو صبح کے جو ہے جلدی سے اپنی دکان کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، اچھے سے جو ہے کسٹمر سے بات کرتا ہے، اور ایک شخص جو ہے آرام سے کھولتا ہے اور کوئی محنت نہیں کرتا اور بالکل جو ہے بدتمیزی سے جو ہے اپنے کلائنٹ سے پیش آتا، تو کیا دونوں کا گراہک سیم رہے گا؟ کیا دونوں کا بزنس سیم ہوگا؟ کیا دونوں سیم پروفٹ کمائیں گے؟ یعنی کہ جب دنیاوی معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہے، تو پھر دین کے معاملات میں آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کا معاملہ برابر کر دے گا، چاہے جیسی چاہے منمانی کی زندگی گزار لو؟ یعنی کہ جو انسان سیئات میں پڑا رہتا ہے، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا جو ہے درگزر کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو بے شک میں تو مایوس نہیں ہو رہا ہوں، تو لہٰذا میں منمانی کی زندگی گزاروں گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گا اور اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو کیا پھر یہ عدل ہے ان لوگوں کے ساتھ جو محنت کی زندگی گزارتے ہیں، جو راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے روتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال اور دولت کو قربان کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وقت کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو قربان کرتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک صرف اچھی امید رکھے بیٹھا ہے اور ایک جو ہے اعمال میں جد و جہد کر رہا۔ اللہ تعالیٰ بولے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے ایک زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا، ایک جیتا جاگتا انسان اور ایک مرا ہوا انسان برابر ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ویسے ہی یہ چیز جو ہے برابر نہیں ہو سکتی۔ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ برحق پیدا کیا کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بولیے، جلدی بتائیے۔ برحق پیدا کیا ہے کیا مطلب؟
حق کے ساتھ ٹروتھ مقصد سے. ویری گڈ نصیبہ مریم. مقصد سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، کہ اس کا مقصد ہے، زمین کا مقصد ہے، آسمان کا مقصد ہے، اور زمین کی تمام چیزوں کا ایک مقصد ہے، اور انسان کا پھر ایک مقصد ہے. اور اس کے لیے، اور اس لیے کیا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. یعنی کہ اب مقصد اللہ تعالیٰ بتا دیے کیا، کہ اس کی کمائی کا بدلہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا یہ جو سٹیج اللہ تعالیٰ تیار کرے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی. جیسا انسان پرفارم کرے گا اس کے حساب سے اس کی جزا اور سزا جو ہے ڈیسائیڈ کی جائے گی. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ پورے سورہ الجاثیہ کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی مرکزی آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کس کو؟ اس شخص کو جو اپنے خواہشات نفس کو، اپنے ہوا کو، ہوا کا مطلب کیا، خواہشات نفس کو کیا بنا لیا، الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے، جس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جاتا ہے، جس کی عبادت اور عبودیت میں جو ہے زندگی بسر کی جاتی ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ اپنے خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر خواہشات نفس، اب ہوا کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ وہ چیز جو اوپر سے نیچے گرا دے، یعنی کہ ایسی خواہشات نفس جو انسان کو اپنی نظروں میں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو ہے نیچے گرا دے، اور انسانیت کے درجے سے اس کو نیچے گرا دے. یعنی کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ آئی می اینڈ مائی سیلف، کہ بس میں ہوں، میری خواہشات ہے، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے ویسا گزاروں، اور اپنی خواہشات میں وہ اندھا بن جائے، اور اس کو کوئی چیز نہ نظر آئے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر آئے، نہ اللہ کی خوشی اور ناخوشی نظر آئے، نہ انسانوں کی خوشی اور ناخوشی نظر آئے. یعنی کہ نہ وہ حقوق اللہ کی طرف توجہ دے، نہ حقوق العباد کی طرف توجہ دے. کچھ انسان ایسے ہوتے نا کہ وہ ایسی منمانی کی زندگی گزارتے کہ امی کی فکر نہیں، ابو کی فکر نہیں، رشتہ دار کی فکر نہیں، گھر والوں کی فکر نہیں، اور پھر اللہ کی فکر نہیں، بس اپنی مرضی کی زندگی گزارے، چاہے والدین کا دل دکھے، چاہے رشتہ داروں کے حقوق جو ہے مارے جائے، بس اس کو اپنی فکر ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے پیچھے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور اس میں جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کوئی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا. اس کو بولتے ہیں خواہشات نفس. یعنی کہ نہ اللہ کے حقوق کی فکر، نہ لوگوں کے حقوق کی فکر، نہ حلال اور حرام کی فکر ہے. اس کو بس فکر ہے تو کیا، میری خواہش پوری ہونا، میری مرضی پوری ہونا، میرا دل جو چاہ رہے وہ چیز میں کرنا. دل کے ہاتھوں پر جو غلام بن جاتا ہے، دل کے ہاتھوں میں جو مجبور ہو جاتا ہے، اور اپنی مرضی کی منمانی کی جو زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا تم نے اس شخص کے اوپر غور کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس نے اس کو خدا بنا لیا. کیا نفس کو بھی خدا بنایا جاتا ہے؟ تو ہاں، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بدترین معبود جو زمین پہ، یعنی کہ روئے زمین پر جس کی عبادت کی جاتی ہے، سب سے بدترین معبود جو روئے زمین پر جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ نفس ہے، انسان کا نفس ہے. کیونکہ انسان جب اپنے نفس کے، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگتا نا، کرنے لگتا، تو پھر وہ اپنے انسانیت کے درجے سے گر کر جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اور اس کو پھر انہیں اتنا مادہ پرست ہو جاتا ہے، اتنا مٹیریلسٹک زندگی گزارتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی. تو جیسا حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے انسان کو ہلاک کرنے والی ہے. ایسی خواہشات جس کی وہ پیروی کرتا ہے، اور انسان دوسری یہ ہے جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر خوش ہو، یعنی کہ خود پسندی، خود پرستی، انسان اپنے آپ پر خوش ہو. اور تیسری جو صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ایسی دل کی تنگی، بخل یا کنجوسی یا ہرس ہم بولیں گے، جس کے پیچھے انسان لگ جائے. تو دل کی تنگی جس کے پیچھے انسان لگ جائے، تو ایسی جو ہے 3 یہ صفات ہے جس کو جو صفات انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر ایک جو ہے قول بھی ہم کو جو ہے ابو بکر جساس سے ہم کو جو ہے قول بھی ملتا ہے کہ خواہشات نفس کی یہ جو آیت ابھی یہاں پر جو ہم پڑھے، اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے
جو خواہشات نفس کی ایسی پیروی کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کرتا ہو. یعنی کہ جیسا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے نا. ہماری ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہماری مرضی، ہماری خواہش نہیں آتی. بس اللہ کا حکم ہے، بس ہم اس کو جو ہے کر گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو بس وہ کر لیتا ہے. تو اب یہ جو ہے یہاں پر جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایسا شخص ہے جو خواہشات کو خدا کی طرح اطاعت کرتا ہے. خواہشات کی اطاعت کیسا کرتا ہے؟ خدا کی طرح اطاعت کرتا ہے. اپنی مرضی کا وہ کھانا کھاتا ہے، اپنی مرضی کا وہ لباس پہنتا ہے، اپنی مرضی کے وہ ریلیشنز رکھتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ محبت کے حدود کو جو ہے تجاوز کرتا ہے. بس میرا دل چاہ رہا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتا کہ اس کے بعد اس کو نہ اللہ کی فکر ہوتی ہے. نہ اب دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہے موجود ہے نا کہ جس کو جو ہے اپنی خواہشات نفس یعنی کہ اپنی محبت، جیسا کسی سے محبت ہو گئی تو پھر والدین کی پسند نہیں دیکھا جاتا، حلال اور حرام نہیں دیکھا جاتا. بس اس کو وہ شخص سے محبت ہے اور اس کو خواہش ہے اس کو پانے کی. اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اصل جو ہے نا محبت ہمارے کو وہ شخص سے نہیں ہوتی. محبت ایکچولی اس کو پانے کی ہوس اور اس کو پانے کی خواہش سے ہوتی ہے. جیسا وہ جب مل جاتی ہے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. اب وہ دوسرے کی طرف جو ہے بڑھنے لگتا ہے، اب وہ دوسری چیزوں کی طرف جو ہے بڑھنے لگتا ہے. اور وہ خواہشات اس کو ایسے ہی کیا کرتی ہے، انسان سے وہ جانور کی طرح جو ہے وہ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہاں پر آ گیا پھر سے علم کا ذکر. اب یہ جو خواہشات نفس کی جو پیروی کرنے والا ہے، اچھا ہمارے حساب سے ہو سکتا کہ بھئی اس کو قرآن نہیں معلوم ہوں گی، اس کو حدیث نہیں معلوم ہوں گا، اس کو حلال اور حرام کا فرق نہیں معلوم ہوں گا، اس کو علم نہیں ہوں گا بھائی. تو اسی لیے انہیں جب نہیں معلوم ہے تو انسان کیا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہا. تو ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آتی. پر اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ بات کلیئر کر دیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ علم کے باوجود، اس کے پاس علم تھا، علم کے باوجود انہیں یہ خواہشات نفس کی پیروی کرا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے رزلٹ میں کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں دور پھینک دیے. اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیے، اس کو سیدھے رستے سے گمراہ کر دیے. اور گمراہی کا کیا مطلب ہے، جنت کے رستے سے اس کو جو ہے دوسرے رستے پر اللہ تعالیٰ ڈال دیے. کیونکہ اس نے علم کے باوجود، علم اس کے پاس تھا، اس کو معلوم تھا کہ چیز کیا صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، تو علم کے باوجود بھی وہ یہ غلط کام کرا. یا پھر دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم کی بنا پر، یعنی کہ اس کو علم کا اتنا غرہ تھا، علم کا اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کی منمانی کی زندگی گزارا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کو ایک تو ہدایت کے راستے سے دور پھینک دیے، پہلی چیز. دوسرا یہاں تک ختم نہیں ہے سزا، بلکہ دوسرا یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ختم علی سمعہ وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہر لگا دی ان کی سماعت پر اور ان کی جو ہے دلوں پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نظروں کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اب دیکھیے کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب آنکھوں کے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں، کانوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، دل کے اوپر خفل پڑ جاتا ہے، تو پھر انسان کو اچھائی اور برائی کا فرق نہیں معلوم ہوتا. یہ سب سے ڈینجر چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں تو یہ سب سے ڈینجر چیز ہے، کیونکہ اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہر چیز جو ہے اس کے سامنے جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے ہم کو پناہ طلب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں پر مہر لگا دے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہم ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے اور خواہشات نفس سے پناہ چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے طرفت اعین، ایک لمحے برابر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خواہشات کی جو ہے پیروی کرنے والا نہ بنا. اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، ولا تکلنی، کہ میرے کو حوالے مت کر اللہ تعالیٰ کتا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے مت کر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اچھا اور پھر کیا ہے کہ دیکھیے کہ علم کے باوجود، جس کا ذکر اس سے پہلے ہم لوگوں نے
سورہ آراف میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے تمثیل جو دیتے ہیں، اس کی مماثلت، اس کا جو پیرابل جو ایگزامپل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ایسا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے علم رکھنے کے باوجود بھی جو شخص اپنے نفس کی طرف جو ہے جھک جاتا ہے، زمین پرست ہو جاتا ہے، مادہ پرست ہو جاتا ہے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آتا ہے سورہ آراف میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کس طرح ہے؟ کتے کی طرح اس کی مثال ہے جو زمین کی طرف جھک جاتا ہے۔ اب جب جس کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت سے بھٹکا دے اور دور کر دے تو پھر اب اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور ایک جو ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ ان گمراہیوں کو چھوڑے رکھتا ہے، اور وہ ان گمراہیوں کو چھوڑے رکھتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی خود اگر انسان کو گمراہ کرتے تو کون اس کو جو ہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سملر آیت ہم کو ویسے تو ہوا کے بارے میں یعنی کہ خواہشات نفس کے بارے میں بہت زیادہ جگہ پر قرآن کے اندر آتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بشارت انسان کو دیتے ہیں کہ جو خواہشات نفس کو قابو کر لے تو ان کے لیے جو ہے جنت ہے۔ جیسا سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو جو ہے بچا کر رکھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جنت ماوا، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے وعدہ ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو جو ہے بچانے کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فرقان کی بھی آیت نمبر جو ہے 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، اور پھر کیا تم اس کی جو ہے یعنی کہ اب تم اس کے اوپر وکیل بن سکتے ہو؟ تو اس سے ہم کو جو ہے بچنے کی کوشش کرنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ علم آنے کے باوجود اگر ہم خواہشات نفس کی پیروی کریں گے۔ اب ہم کو غور بھی کرنے کا ہے کہ علم آنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے تو دیکھیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کیا علم نہیں آیا کہ ہم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، اتنی آیتیں ہم گزر چکے ہیں، اتنے قرآن کے سورے ہم جو ہے گزر چکے ہیں، پر پھر بھی ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں گے تو کئی ایسے اعمال ہیں جو ہم کو معلوم ہے کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیے نہیں کرنا ہے، یہ معلوم ہے کہ سنت کے مطابق یہ سنت کے خلاف جانے والی عمل ہے، یہ ہم کو نہیں کرنا ہے، پر اس کے باوجود بھی ایسی کئی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجئے، چھوٹی چیزوں پر ہی اگر ہم غور کریں گے تو ایسی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جو ہے ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ بس ہماری خواہش ہے، ہماری نفس ہے، ہمارا دل بول رہا، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس سے ہم کو محبت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ خواہشات سے پھر یہ محبت میں ہم علم آ جانے کے باوجود بھی اگر ہم عمل کریں گے تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ کہیں ہم کو بھٹکا نہ دے اور اللہ کہیں ہم پر مہر نہ لگا دے۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔ کئی ایسے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ علم کے باوجود بھی ہم اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ تو نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ سبق لو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ افلا تذکرون، کیا تم سبق نہیں لیتے؟ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے اگزامپل سے ہم سبق لینے والے بنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب سعید یعنی کہ خوش نصیب اور عقل مند شخص وہ ہے جو دوسروں کے مثالوں سے، دوسروں کے کیسز سے، دوسروں کے اگزامپل سے وہ اپنے لیے نصیحت لیتا ہے، اور بد نصیب شخص وہ ہے جو ہے دوسروں کے اگزامپل سے سبق نہیں لیتا اور خود اپنے اوپر جو ہے ایکسپریمنٹ کر کے گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اس کو سمجھیں، اس سے سبق لیں، اور ایسے اعمال سے ہم جو ہے بچنے کی کوشش کریں، اپنے حوال کو جو ہے قابو میں رکھے، اپنے خواہشات نفس کو قابو میں رکھے اور وہی خواہشات کو اپنی پوری کرے جو قرآن کے مطابق ہے، جو حدیث کے مطابق ہے، اور ایسی تمام خواہشات اللہ تعالیٰ تو اس سے ہماری حفاظت فرما جو تیری نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، جو حرام کی طرف لے جاتی ہے، جو حقوق العباد میں کمی کا جو ہے سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ایسی تمام خواہشات سے حفاظت کی جو ہے درخواست کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن تو نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھیجا ہے،
رحمت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو بنا کر بھیجا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے رحمت اور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو بے شک متقین کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو یہ صفات نصیب فرما، اور تو ہمارا ولی اور مددگار بن جا، تو ہمارا پروٹیکٹر بن جا، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد ایسی جگہ سے کر جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے قرآن کے اندر تکبر کرنے سے، قرآن کا استہزاء کرنے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے آیتوں کو نہیں ماننے سے اور افاق نسیم والی صفت اپنانے سے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام اوصاف سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تیری تمام جو آیات زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں نشانیاں، اس کے اوپر غور کرنے والا بنا دے، اس کے اوپر شکر کرنے والا بنا دے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے اوپر غور اور فکر کر کے تیرا راستہ اختیار کرنے والا، تیری معرفت اور تیری محبت اور تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایام اللہ آنے سے پہلے پہلے، انجام کا دن اور قیامت کا دن اور سزا کا دن آنے سے پہلے پہلے تو ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیری طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں عذاب علیم سے، عذاب مہین سے، عذاب عظیم سے، اور عذاب من رجز علیم سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین، تو ہم کو ویل نامی جہنم سے اور تمام وہ ویل کے مستحق لوگوں کے جو اوصاف ہے اس سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہم ایمان لانے والوں میں سے اور یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو قرآن کو ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری زندگی کے اندر آسانیوں کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، قرآن کو ہماری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ، اور خبر میں کشادگی کا ذریعہ، خبر میں نور کا ذریعہ، اور مرتے وقت سکرات الموت کے ٹائم پہ راحت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ تو بنا دے۔ یا الہ العالمین، قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنانا کہ ہمارے خلاف سفارشی بنا۔ الہ العالمین، تمام علم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے، علم آنے کے باوجود گمراہی کا راستہ ہم اختیار کرنے والے نہ بنے۔ الہ العالمین، ہم کو تو ہمارے ہم کو اور ہمارے اہل ویال اور ہماری اولاد اور ہمارے ازواج کو اللہ تعالیٰ تو قرآن کے لیے چن لے، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کا کام جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم کو لینے والا، اور اس کے اوپر وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ اور ہم کو ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین، تو تمام مرحومین پر رحم فرما دے، تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے، ان کو کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ تو جنت نصیب کر دے۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے تمام ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام جائز خواہشات کو تو پورا فرما دے، اور تمام وہ خیر جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے وہ خیر کے اندر ہمارا حصہ عطا فرما دے، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل اور اپنے رحم اور اپنے کرم سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اپنے خزانوں سے خوب خوب ہم کو عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔